شر کی بنا شفاعت محمد وال محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کی ناک چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق کے عقیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ، قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس رضا کا خصوصی ربط اور تعلق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات و کرامت کے ساتھ۔ مجلس کو 18 ڈیٹ کی نسبت سے رکھا گیا ہے اور اس دن کی نسبت میرے مولا کی ذات کی طرف دی جاتی ہے، اس لیے کوشش یہی ہے کہ آج کی مجلس کا محور و مرکز ذات حسین ہی رہے۔ اسی لیے سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے رسول ثقلین کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو نبی نے اس زبان سے ارشاد فرمایا جس زبان پہ وما ینطق کی مہر لگی ہوئی۔ بلکہ یوں کہوں کہ اس نبی نے جو فرمایا وہ نبی نے نہیں خدا نے فرمایا۔ میری نبی کی زبان سے جو لفظ ہے وہ لفظ خدا کا لفظ ہے، وہ جملہ خدا کا جملہ ہے، اور یہ میں اپنی خطابت کے زور پہ نہیں کہہ رہا، یہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو جائے۔ میرا نبی اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو جائے۔ میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ مجمع کتنا بیدار ہے اور مجھے کتنی دور تک سفر کرنا ہے۔ نبی میری وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتا۔ خیال رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ جبریل آئے تو میں کچھ کہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال کہیں موجود ہے
کہ نبی ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ جبریل آئے گا کچھ بتائے گا تو میں کچھ کہوں گا. نوکر کی جرت نہیں سردار کو بتائے. نوکر کی ضرورت نہیں ہے, غلام کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سردار کو آ کر بتائے اور سردار کوئی بات کرے. ہر وقت نہ یہ تاریخ بتاتی ہے, نہ حدیث بتاتی ہے, اور نہ ہی سیرت کی کوئی کتاب بتاتی ہے کہ نبی کچھ بھی کہنے سے پہلے انتظار میں رہتے ہو کہ جبریل آئے اور مجھے بتائے اور میں لوگوں کو بتاؤں. نہیں, جس نے جب جہاں جو پوچھا نبی نے اس کا جواب وہیں پہ عنایت فرمایا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہی نہ ہو جائے؟ تو عزیزان محترم, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی انتظار میں رہتے تھے کہ جبریل آئے گا کچھ بتائے گا تو میں کچھ کہوں گا, بلکہ وما ینطق عن الہوا کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کی زبان پہ اعتماد ہی اتنا تھا کہ قرآن میں مہر لگا دی کہ میرا نبی جو جب کہہ دے سمجھنا میں کہہ رہا ہوں. اللہ جب جو جہاں کہہ دے اس کا کہنا میرا کہنا ہے. خیال رہے گا کہ یوں جملہ بدل کے کہوں تو بات اور نوجوان دوستوں تک بہتر پہنچ پائے گی. خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے میرا محمد جو جب جہاں کہے وہ سمجھنا میں کہہ رہا ہوں. تو اب آپ بھی ذہن میں رکھیے گا محمد ایک نہیں 14 ہے. محمد ایک نہیں 14 ہے. اس لیے ان 14 میں سے جب جو جہاں کہے گا وہ یہی سمجھنا کہ خدا کہہ رہا. پھر یوں جملہ کہہ دوں, ان 14 میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی کو اپنے پاس بلائے تو سمجھنا خدا نے بلایا ہے, اور اگر کوئی کسی کو اٹھائے تو سمجھنا خدا نے اٹھایا. اس محفل سے خدا نے اٹھا دیا. اب جو زبان وہی ترجمان ہے, موضوع پہ آؤں, جو زبان وہی ترجمان ہے جو خداوند عالم کے لفظوں کی ترجمان زبان ہے, بلکہ یوں کہوں جس زبان سے اللہ کے لفظ ادا ہوتے ہیں, اس زبان نے میرے مولا حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی, بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ. توجہ عزیز محترم, میں اس جگہ پر روک کر اپنے مجمع سے ایک خصوصی توجہ چاہوں گا اور جملہ ہدیہ کروں. یہ چراغ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ روشنی کے لیے. کیا کام ہے چراغ کا؟ روشنی دینا. اچھا, اگر کسی روشنی دینے والی چیز کی طرف نسبت دینی تھی نبی نے اپنے نواسے کو, تو پھر جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول فرماتے ان الحسین شمس الہدی, میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے. سب سے زیادہ روشنی دینے والا سورج ہے نا, تو سورج کی جانب نسبت دیتے کہ میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے, ہدایت کا سورج ہے, لیکن سورج کی جانب نسبت نہیں دی. چلے خود شمس نبوت تھے, شاید اس لیے نہیں دی, تو یوں فرما دیتے ان الحسین قمر الہدی, میرا حسین ہدایت کا مہتاب ہے, میرا حسین ہدایت کا مہتاب ہے, چاند ہے, قمر ہے, لیکن چاند کی طرف بھی تشبیہ نہیں دی, نہ سورج کی طرف تشبیہ, نہ چاند کی طرف تشبیہ, بلکہ فرمایا جو بظاہر چھوٹا ہے دونوں میں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے حسین کو نہ سورج کی طرف تشبیہ دی نہ چاند کی طرف تشبیہ دی, پھر یہ چراغ کی طرف تشبیہ کیوں دی؟ تو بھائی نہیں, رسول کی آواز آئے گی جہاں سورج اور چاند کام نہ کر پائیں وہاں چراغ کام کرتا ہے. سلامت ہے. اور یہ بات میرے محترم دوستوں تھا, کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. جہاں سورج جا چلی, سورج اور چاند کام نہ کر پائیں وہاں پہ چراغ کام کرتا ہے. جب انسان کسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جائے نا, جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہو نہ چاند کی روشنی پہنچ رہی ہو, پھر وہاں اگر روشنی کی ضرورت پڑے تو چراغ جلایا جاتا ہے. رسول نے حسین کو چراغ ہدایت کہا اس لیے ہے کہ جب دنیا یزیدیت کی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جائے گی اور وہاں نہ شمس نبوت کی روشنی پہنچے گی نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے گی, پھر اگر وہاں تمہیں ہدایت چاہیے تو دیکھنا جہاں حسین ہے. پھر دیکھنا جہاں حسین, پھر دیکھنا
ذکر کیا. میں اسی کی ایک اور جہت بیان کر دیتا ہوں. میں نے کہا ایک تو چراغ اس لیے کہا کہ جہاں کوئی روشنی کام نہیں آتی وہاں چراغ کام آتا ہے. توجہ. لیکن آپ کیونکہ رسول کا کلام ہے نا, پھر کلاموں کا رسول ہے. پھر ہر لفظ میں ایک ایک نہیں, جس طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک ظاہر ہے 70 باطن ہے, اور ہر باطن کے پھر 70 باطن ہے. اس قدر گہرائی ہے. تو بآئین ہی رسول کی زبان سے ہی قرآن بھی آیا ہے, رسول کی زبان سے ہی حدیث بھی آئی ہے. تو اس کی بھی ایک نہیں کئی جہتیں ہوں گی. جتنا سفر کریں گے اتنی جہتیں ملتی چلی جائیں گی. آپ نے یہ کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ یہ جہت بھی بیان کرتا چلوں. چراغ کہا, سورج بھی نہیں کہا, چاند بھی نہیں کہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, سورج بڑا روشن ہے, بڑا روشن ہے, لیکن سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا. اللہ جو شامل ہے میرے ساتھ, میں جانتا ہوں رات بات ہو چکی. سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا. چاند بڑا حسین ہے, چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا, لیکن یہ کریمی چراغ میں ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ کریمی چراغ میں ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر بیدار ہے میرا مجمع تو جملہ کہوں, حسین کا کمال ہی یہی ہے, حسین حسین بناتا ہے. پیچھے رہ گئے جس دیے کے جملے کی وجہ سے میں نے کہا تھا حسین کا کمال یہ ہے کہ حسین حسین بناتا ہے. اگر کسی کو میرے جملے میں شک ہو تو 1400 سال پیچھے لے کے چلتا ہوں. شب عاشور کا دیا بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا, جب بجھ کے چلا تو 72 حسین تھا. ابھی جو نعرہ آیا ہے نا لبیک یا حسین, اس نعرے پہ میں ہر جگہ پہ کمپرومائز کر جاتا ہوں. اس نعرے پہ کمپرومائز کوئی نہیں. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اس کی وجہ ہے اس نعرے پہ موضوع سے بات ہٹ نہ جائے. اس نعرے پہ کمپرومائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ نعرہ پہلی دفعہ خود حسین کے خالق نے لگایا. اللہ اکبر. ہاں ابھی علی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دیتا ہے. اور یہ روایت بھی دشمن اہل بیت سے ہے, دشمن اہل بیت سے روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک شب, سردیوں کی رات تھی, ہلکی بارش ہو رہی تھی, میں رات کے بعد جنت البقیع کے باہر سے گزرا تو مجھے قبرستان سے کسی کی آواز سنائی دی. وہ کہتا میں نے کان لگا کے سنا تو آواز حسین کی تھی, آواز حسین کی تھی. اور حسین قبرستان میں بیٹھ کے خدا بند عالم سے یہ کہہ رہے تھے, میرے اللہ تیرا وعدہ ہے, توجہ, تیرا وعدہ ہے اور میں تیرے وعدے کے مطابق, تیرا وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سردیوں کی سرد رات میں اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے بات کرنا شروع کرے تو تو اس سے باتیں کرتا ہے. تیرا حسین تجھ سے بات کرنے آیا ہے. حسین کا یہ کہنا تھا, آواز قدرت آئی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین حسین بناتا ہے. اور اسی لیے آج بھی پوری دنیا میں, آپ دنیا کی ترقی یافتہ ملک میں تشریف فرما ہے, پوری دنیا میں جب جس نے جہاں حریت کا علم اٹھایا اس نے یہی کہا میرا قائد حسین ہے. وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی ملت سے. نیلسن منڈیلا کا بڑا نام ہے دنیا میں کہ اس نے اپنی قوم کو حریت دلوائی, ان کے حقوق دلوائے. وہ پسے ہوئے تھے, انہیں ایک منزل تک پہنچایا. توجہ ہے, ساری دنیا کے لیڈر اس کی طرف مثالیں دیتے تھے کہ وہ بڑا لیڈر ہے, وہ بڑا ایماندار ہے, وہ ہمارا آئیڈیل ہے. یہی کہ ایک ادارے نے اس کا انٹرویو لیا نیلسن منڈیلا کا, اور ریکارڈ ہے, اور اس سے پوچھا سارے دنیا کے لیڈر تمہاری مثال دیتے ہیں, تمہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کیا لیڈر ہے, کیا کمال ہے, کیا ایمانداری ہے. ساری دنیا کے آئیڈیل تم ہو, تمہارا آئیڈیل بھی کوئی ہے. ہم جن کے دروازے پہ جھکے ہیں وہ مذہب و مسلکوں کے مقیر نہیں ہے. ساری دنیا تمہیں آئیڈیلائز کرتی ہے.
सीने पे हाथ रख के कहने लगा मेरा ही नहीं हुर्रियत के हर अलम बरदार के आइडियल का नाम हुसैन इब्न अली है। अल्लाह अकबर। हुर्रियत के हर आइडियल का नाम हुसैन इब्न अली है। हुसैन ही है जो सारी दुनिया का कायद है। इसीलिए शोरा ने हुसैन के बारे में ये नहीं कहा कि मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, क्या कहा? इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और चले यहां तक आप मेरे साथ आ गए तो अपने रास्ते पे लेके दोस्तों को चलता रहूं। खुदा तक अगर कोई रास्ता जाता है तो उसका नाम हुसैन है। हाय हाय, नहीं मुश्किल जुमला है, मैं तशरीह करता हूं अपने दोस्तों के सामने। ऐसा रिश्ता है खुदा और हुसैन का, ऐसा रिश्ता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई जगह ये हक रखती है कि उसे अल्लाह का घर कहा जाए तो वो जगह बस वो है जहां जिक्र हुसैन होगा। अगर कोई जगह ये हक रखती है कि उसे अल्लाह का घर कहा जाए तो वो एक ही जगह है जहां जिक्र हुसैन होता है। अब आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि हम तो मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं और आप कह रहे हैं कि जहां जिक्र हुसैन हो तो वो अल्लाह का घर है। तो जनाब वाला, मस्जिद अल्लाह का घर है अगर मस्जिद हो। तवज्जो के सामने ये तवक्को नहीं रखता कि वो मुझसे पीछे रहे। मस्जिद अल्लाह का घर है अगर वो मस्जिद हो, लेकिन यहीं से शहर में बाहर निकल जाइए, यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं मैं अपनी जगह से शुरू करता हूँ। जहां जाएंगे कहीं होगा शिया जामे मस्जिद, कहीं होगा जामे मस्जिद अहले हदीस, कहीं लिखा होगा जामे मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात। ये अल्लाह का घर है तो नाम फिरके का क्यों लिखा है? ये अल्लाह का घर है तो नाम फिरके का, ये फिरके का नाम लिखा ही इसलिए जाता है कि इस मसलक वाला आए बाकी रास्ते बदल ले, वो अपने मसलक की मस्जिद ढूंढे और वहां चले जाएं। यहाँ पे नाम जिसका लिखा हुआ उसी मसलक वाला आए। ये हमारी गली मोहल्ले की मस्जिदें हैं जो मुसलमानों को तकसीम कर रही है फिरकों में। ये गली मोहल्ले की मस्जिदें हैं जो मुसलमानों को फिरकों में। हमारी दो बड़ी मस्जिदें हैं, वहां फिरके की कोई तस्लीम नहीं। एक मस्जिदुल हराम, एक मस्जिद नबवी। वहां कोई नहीं लिखा हुआ शिया मस्जिद है या सुन्नी मस्जिद है। वहां जो जाए वो अपने तरीके से वहां इबादत करे, उसमें कोई पाबंदी नहीं। वहां मुसलमानों में तकसीम बज़ाहिर नाम पे कोई तकसीम नहीं है, लेकिन एक हाथ बांध के अगर जुमला हदिया कर दूं, वहां एक तकसीम वहां भी है। और वो क्या है? आप जैसे ही हरम के करीब जाएंगे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ होगा, उस नीले रंग के बोर्ड पे लिखा हुआ होगा मुसलमान दाखिल हो जाए, गैर मुस्लिम रास्ता बदल ले। मुसलमान दाखिल हो जाए, गैर मुस्लिम अपना रास्ता बदल ले। इसका मतलब ये हुआ वहां पे भी तकसीम है मगर इंसानों में। यहां मुसलमानों में तकसीम थी मसलक की, वहां इंसानों में तकसीम है मजहब की। यहाँ फला फिरके वाला आए और फला ना आए, वहां ये मजहब आए और बाकी कोई ना आए, लेकिन ये अल्लाह किसी मजहब का अल्लाह है, किसी मसलक का अल्लाह है, किसी फिरके का अल्लाह है। नहीं क्या मतलब फरमा रहे? किसी मजहब, किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम का अल्लाह है? नहीं नहीं, वो तो सबका अल्लाह। अगर वो किसी मजहब और फिरके और मसलक का अल्लाह होता तो वो इब्राहिम को रिज़्क देता, नमरूद का बंद कर देता। वो इब्राहिम को भी दे रहा है, नमरूद को भी दे रहा है, वो मूसा को भी दे रहा है, फिरौन को भी दे रहा है। जो है अल्लाह ने मतलब वो हर एक को दे रहा है, तो वो हर एक का अल्लाह है। जब वो हर एक का अल्लाह है, तवज्जो, जब वो हर एक का अल्लाह है तो फिर उसका घर वो जगह कहलाएगी जहां पे हर एक आ सके। जो मस्जिद तुमने बनाई है, किसी मस्जिद में कोई मसलक वाला नहीं आ सकता, किसी मस्जिद में कोई दूसरे मजहब वाला नहीं आ सकता। पूरी कायनात में सिर्फ एक जगह है, मजलिस हुसैन इब्न अली, जहां आते हुए न ये देखा जाता है ये शिया है, न ये देखा जाता है ये सुन्नी है, न ये पूछा जाता है ये बरेलवी है, न ये पूछा जाता है ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। मजलिस हुसैन में आने की सिर्फ एक शर्त है, ज़मीर जिंदा होना चाहिए।
اگر ضمیر بیدار ہے، انسانیت زندہ ہے، تو پھر حسین کے دروازے پہ آنے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ ہاں اس لیے جہاں حسین کا ذکر ہوگا، اور یہاں پہ ایک مشورہ دیتا جاؤں تیزی سے اپنے دوستوں کو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بھی اللہ کا گھر ہو جائے تو ذکر حسین کرواؤ۔ ہاں اس میں کیا نہیں کہ لوگ بہت ہوں، خود ہی چند لوگ بیٹھا کرو، حسین کا ذکر کیا کرو، گھر تمہارا ہوگا اللہ کا ہو جائے گا، برکتیں اور رحمتیں نزول شروع ہو جائے گا ذکر حسین کے ساتھ۔ کیونکہ اچھا یہ گھر والا معاملہ بھی میرے پروگرام میں نہیں تھا، لیکن جملہ آ گیا اور ہم مجھے پوری ضمانت سے ممبر پہ بیٹھ کے شہدائے کربلا میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا گھر کعبہ ہے یا نہیں؟ بیت اللہ نام ہے اس کا، اللہ کا گھر ہے، سجدے اسی جانب، عبادتوں کے رخ اسی جانب، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ جملہ عالیہ کرنے جا رہا ہوں میں، دلیلیں پہاڑ جتنی ہیں میرے پاس، اور امید یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک میرے ساتھ شامل رہے گا۔ گھر اللہ کا کعبہ ہے، لیکن کوئی شخص کسی پھٹی ہوئی کتاب میں آیت تو دور کی بات روایت نہیں دکھا سکتا کہ کبھی خدا نے یا خدا کے کسی نمائندے نے کہا ہو کہ جس نے کعبے کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، جملہ عالیہ کرنے جا رہا ہوں، خدا نہ جاگنا، کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملے گی کہ جس نے کعبے کی زیارت کر لی اس نے میری زیارت کر لی، جس نے کعبے کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ لیکن آؤ میں تمہیں زبان وحی ترجمان سے یہ روایت دکھاتا ہوں۔ کعبے کے بارے میں روایت نہیں ہے کہ جس نے کعبے کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، لیکن یہ ضرور حدیث ہے، من زارا قبر الحسین فی کربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کر لی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر لی۔ فقط زار اللہ علی عرشہ، جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کر لی۔ میں پھر جملہ ہدیہ کروں، میں نے کہا میرے پروگرام میں نہیں تھا، جملہ میرے سامنے آ گیا ہے اور اب اس کی تفصیل میں مجھے جانا پڑے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کر لی یا اس نے اللہ کی زیارت کر لی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا من زارا، خدا را یہ جملہ ضائع چلا گیا، میں دکھ لے کے جاؤں گا، پاکستان تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ من زارا قبر الحسین فی الکربلا فقد زار اللہ علی عرشہ، جس نے قبر حسین کی کربلا میں زیارت کی بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ اس کا مطلب کربلا اور عرش برابر ہے۔ لیکن یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ کربلا اور عرش برابر۔ میرے مولا بس یہ ایک ہی موضوع ایسا ہے کہ جس پہ اگر چاہوں تو ایک نہیں 10 مجلسیں اسی موضوع پہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ کون توجہ کرنا، اسی موضوع پہ، صرف اسی زیارت حسین کے موضوع پر 10 مجالس پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور چلے یہاں پہنچتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب یاور شاہ صاحب اور محمد علی شاہ صاحب کی مسلسل کوششوں اور محبتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال عشرہ محرم الحرام میں آپ کے سامنے اسی بارگاہ میں روزانہ خطاب کیا جب سے گزشتہ عشرہ یہاں پہ پڑا تھا اس وقت سے تمام احباب مسلسل چاہ بھی رہے تھے اور رابطہ بھی تھا، لیکن درمیان میں کچھ کووڈ کے مسائل، کچھ دیگر مسائل رہے اور آنا نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ اس سال
انہوں نے حکم فرمایا اور میں اشرا محرم سے آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا اور ذکر محمد والے محمد آپ کے سامنے روزانہ رات یہاں پہ پیش کیا کروں گا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بہت خصوصی محبت اور شفقت ہے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کی کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا. ورنہ وہاں پہ بڑا ہیویلی کمٹمنٹس تھیں, بہت ہیویلی کمیٹڈ تھا, لیکن قبلہ علامہ سید حسین مقدسی صاحب وہاں پہ, جناب مولانا علی شہبہ انصاری صاحب اور خصوصیت کے ساتھ جناب سید عزادار حسین نقوی صاحب جو والد ہیں جناب پرساد شاہ صاحب کے, اور بہت ہی خصوصیت کے ساتھ جناب سید فصاحت حسین شاہ نقوی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی, بڑی شفقت فرمائی کہ میرے پاکستان کے جتنے معاملات تھے, جتنے ایشوز تھے وہاں کی, میری کمٹمنٹس تھیں, ان سب کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ڈیل کیا اور ان آسانی پیدا کی, رستہ ہموار کیا کہ میں ذکر محمد والے محمد آپ کے سامنے بیٹھا. خدا اپنے عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے, صحت کے ساتھ دراز کی زندگی عطا فرمائے, بچوں کے ساتھ آباد رکھے, اور جاوید شاہ صاحب, محمد علی شاہ صاحب جنہوں نے یہ ساری کوشش کی ہے, مولا ان کو بھی ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور ہمیشہ یہ ذکر محمد والے محمد ان کی نسلوں میں قائم ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. توجہ ہے, بھولے تو نہیں کیا عرض کر رہا تھا. میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ عرش اور کربلا برابر, یہ میں کہوں گا مجھ سے تھوڑی سی سبقت اللسانی ہو گئی, ورنہ معصوم کی حدیث یہ ہے, توجہ فرمائیے گا, معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے سے پہلے کربلا کو خداوند عالم روئے زمین سے اٹھا لے گا. اور صرف کربلا کو نہیں, ہر وہ جگہ جہاں ذکر حسین ہوگا. قیامت کے اس بھیانک زلزلے سے پہلے خداوند عالم انہیں اٹھا لے گا اور کربلا کو اللہ اس منزل پہ لے جائے گا. جملہ کہوں یہ عرش اور کربلا برابر, میرے منہ سے نکل گیا تو میں نے کہہ دیا, ورنہ جملہ ہدیہ کروں آپ کے سامنے. حدیث یہاں تک موجود ہے کہ جنت والے کربلا کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. یہ مقام کربلا ہے, یہ مقام کربلا ہے. لیکن بس دو جملے اور میں سمیٹ دوں اپنے بیان کو. کیا کہا جس وجہ سے میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ جس نے کربلا میں قبر حسین کی زیارت کی, بس ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر یا عرش پر اللہ کی زیارت کی. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی زیارت کی, کہا عرش پر اللہ کی زیارت کی. جان رہے ہو تو جملہ کہو, عرش پر اللہ کی زیارت کی. اور شریعت میں عرش پر اللہ کی زیارت کو معراج کہا جاتا ہے. شریعت میں معراج کہا جاتا ہے. اور 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی معراج صرف میرے نبی خاتم النبیین کو حاصل ہوئی ہے. یہ حسین کی سخاوت ہے. میں اور کیا جملہ کہوں, 61 ہجری سے پہلے معراج کرنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری تھا. 61 ہجری کے بعد حسین اپنے ہر آدمی کو کہتا ہے آ میں تجھے معراج کروں. لیکن اگر کوئی ایک بھی جملے کو لے گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی.
جس نے قبر حسین کی بات، جس نے قبر حسین کی، جس نے قبر حسین کی زیارت کی، اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کر لی. کس کی زیارت؟ ہاں، جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے تو اللہ کی زیارت کر لی. جس نے قبر کی اس نے تو اللہ کی کر لی. جس نے خود حسین کی کر لی. بس یہاں پہ جملہ کہوں، اب سمجھ میں آپ کو آیا یہ شہدائے کربلا نے جملہ کیوں کہا تھا کہ اگر ہمیں 70 دفعہ بھی قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو مولا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ تو دیکھ لیا تھا، کچھ تو دیکھ لیا تھا، کہیں تو دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے. اور چلے سخاوت حسین کا تذکرہ ہے، مجھے بات یہاں سمیٹ دینی چاہیے تھی، ابھی نوازانی اور مانداری بھی ہونی ہے، لیکن کیا کروں کہ سخاوت حسین وہ سمندر ہے کہ جس میں تھمنے کا نام ہی نہیں ہے، جس میں رک جانے کا نام ہی نہیں ہے. کمال حسین ابن علی یہ ہے. کیا کہا تھا؟ جس نے قبر کی زیارت کی. آئے حسین کیا کہنے، خدا کی قسم میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. بس چپ کر کے ہی چاہے سن لینا، جملہ لے جانا. جس نے قبر کی زیارت کر لی ایسے ہے جیسے اس نے عرش پر اللہ کی زیارت، گویا معراج ہو گئی. جس نے قبر کیا ہے؟ مٹی ہے نا، مٹی ہے، یعنی حسین کے قبر کی مٹی کی زیارت معراج ہے. سخاوت حسین یہ ہے، اس نے اپنے چاہنے والے ہر ایک امیر و غریب کے لیے معراج کا رستہ آسان رکھا. جو وہاں آتا ہے وہ وہاں آ کے زیارت کرے، جو نہیں آ سکتا میں مٹی تیرے مصلی پہ بھیجوں گا. اللہ اکبر. میں اس قبر کی مٹی کو تیرے مصلی پہ بھیجوں گا، اس قبر کی مٹی کو تیرے مصلی پہ بھیجوں گا. اب آ مصلی پہ زیارت کر، معراج ہو جائے، زیارت کر، معراج ہو جائے. نانا اگر جاگ کے جملہ سننا چاہو، اب رسول کی حدیث سمجھ میں آئی جو رسول نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. ہر ایک کی نہیں، اس کی معراج ہے جس کے مصلی پہ کھا کے شفا ہے. خاک کے قبر حسین. اور یہاں تک آ گئے اور بس ایک جملہ اور سمٹ گیا میرا بیان. اتنی دیر تک حضور بھی تشریف لے آئے تو میں یہ جملہ اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کر دوں. اس مٹی میں کوئی عجب کمال ہے، عجب کمال ہے. بس اسی کمال کو سنیے اور میں مسائل کی جانب آگے بڑھ جاؤں. کتاب کا نام ہے کرامات حسینیہ، قوم المقدس سے الانصار پبلیکیشن والوں نے، بس یہ پتہ ہے کافی کیسے پڑھ گئے. الانصار پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کی کچھ کرامات درج کی گئی ہیں. خیال رہے انشاءاللہ عشرے میں تشریحات میں جاؤں گا. حسین کا معجزہ نہیں، کرامت. معجزہ بڑا ہوتا ہے، کرامت چھوٹی ہوتی ہے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضور سنیے، کرامت چھوٹی ہوتی ہے، معجزہ خود سوچنا. جس کی کرامت یہ ہے جو سنانے لگا ہو، پھر اللہ جانے اس کا معجزہ کیا ہوگا. کتاب حوالہ دے دیا، کرامات حسینیہ، چھپی الانصار پبلیکیشن قوم سے. اس کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ بغداد میں ایک شخص بالکل قریب المرگ تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اس نے اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کو بلایا وصیتیں کرنے کے لیے، اور وصیتیں کرتے کرتے، توجہ میری جانب ہے، اس نے وصیتیں کرتے کرتے ایک وصیت کی کہ جناب جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل کفن دلانا اور میرا جنازہ یہاں سے اٹھا کر نجف اشرف لے جانا. ابھی بھی جنہوں نے زیارت کی ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ مسلسل جنازے نجف آ رہے ہوتے ہیں. جانا جنازہ میرا
نجف لے جانا، ذریعہ مبارک کا طواف کروانا، وادی السلام میں مجھے دفنا دینا۔ یہ وصیت کرتے کرتے اس کا دم نکل گیا۔ یہ عصر سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ، اس کا دم نکلا۔ وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ نجف میں لے جانا۔ گھر والوں نے فوری طور پہ غسل و کفن کی تیاری شروع کی۔ ادھر عصر کے بعد امیر المومنین کے حرم کے خادم کی آنکھ لگی، خواب میں امیر المومنین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بغداد سے فلاں شخص کا جنازہ نجف لایا جا رہا ہے میری قبر کا طواف کرانے کے لیے، وادی السلام میں دفنانے کے لیے۔ وہ فلاں رستے سے آئیں گے، فلاں دروازے سے داخل ہوں گے۔ وہ شخص اتنا گناہگار ہے، میں علی نہیں چاہتا اس کا جنازہ میرے حرم میں آئے۔ توجہ ادارے محترم، لفظوں سے ہر کوئی زبان سے اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہوگا جس کے بارے میں علی کہہ دیں تو اس کا جنازہ میرے حرم میں نہ آنے پائے۔ یہیں سے اس کے جنازے کو پلٹا دینا۔ خادم مستعد ہو گئے کہ حکم آ گیا، چاروں طرف دروازوں پہ خادم کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرا، عصر کی مغرب ہو گئی، مغرب کی عشاء ہو گئی، نصف شب ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، جنازہ نہ آیا۔ توجہ، پریشان ہو گیا، جنازہ نہ آیا۔ کھڑے کھڑے اس خادم کی پھر آنکھ لگی۔ اب جو پھر ہوں گا وہ پھر خواب میں مولا تشریف لائے اور مولا نے فرمایا سنو، وہ جس کے بارے میں منع کیا تھا نا، اب اگر اس کا جنازہ آئے تو حرم میں لے آنا۔ اب اگر جنازہ آئے تو حرم میں لے آنا، قبر کا طواف بھی کرانا، ممکن ہو تو یہی دفنانا۔ کایا ہی پلٹ گئی، لے بھی آنا، یہی طواف کرانا اور یہی دفنانا۔ انہوں نے کہا مولا مرنے سے پہلے تو سنا تھا کوئی توبہ کر لے بلکہ اب تو عمل قبول ہو جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد جب زبان ہی بند ہو گئی، توبہ کا دروازہ ہی نہیں، پھر اس سے کون سا عمل سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ اور آپ نے کہا تھا آپ جا کے جملہ سن لینا، دعا فرمائیے گا، سردار صاحب آپ بھی دعا فرمائیے گا، آپ جملہ سن لینا۔ کیا ایسا عمل ہو گیا کہ آپ نے گناہوں کو بھی معافی دے دی، آنے کی اجازت بھی دے دی، اور صرف آنے کی نہیں دفن کی اجازت بھی دے دی؟ معاملہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جب وہ جنازہ لے کر بغداد سے نکلے تو رستہ بھول گئے، نجف کے بجائے کربلا پہنچ گئے۔ نجف کے بجائے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا کی سرزمین میں جیسے ہی داخل ہوئے انہیں ایک کے بجائے دو گنبد نظر آئے۔ توجہ ہے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا؟ نجف میں تو ایک حرم تھا، یہ ہم آ گئے یہاں دو حرم ہیں۔ لوگوں نے کہا تم شاید رستہ بھول گئے ہو، تم کربلا آ گئے، اور اس وقت کربلا میں یہاں کرم ہے حسین کا، کربلا میں ہر وقت حسین کے کرم کی ہوا چلتی ہے، حسین کے کرم کی ہوا چلتی ہے۔ یہی امیر المومنین نے فرمایا کربلا میں ہوا چل رہی تھی، اس ہوا سے کربلا کی خاک کے کچھ ذرے اڑ کے اس کے کفن پہ آ گئے، کچھ ذرے اس کے کفن میں آ گئے، اور ادھر سے خاک کربلا کے ذرے اس کے کفن میں آئے۔ اب مجھے اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی میں اسے گناہ یاد دلواؤں، میں نے گناہ معاف کر دیے، علی تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جو صرف مرنے کے بعد کربلا چلا جائے وہاں اتنی عطا ہے کہ جو زندگی میں جا کے پیشانی ٹیک اس خاک پہ جس کی پیشانی آ جائے پھر بخشش اس کا مقدر ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ سرزمین کربلا وہ سرزمین ہے جہاں حسین نے بڑے بڑے چاند اتارے۔ اجر اللہ والا نہایت قبول کرے۔ بس 2 یا 3 منٹ اور منبر حسن صادق صاحب کے حوالے انشاءاللہ عشرہ محرم میں تفصیل سے سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا رہا۔ صبح سے لے کر 18 جیٹس کے نسبت سے مجلس، صبح سے لے کے عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا حسین۔ صبح سے لے کے عصر تک لاشیں اٹھا اٹھا کے، اور عصر کے وقت بہن کے خیمے کے دروازے پر آ کر یہ سلام کرتے ہوئے کہا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیہ کنہ منی سلام۔ اے میری بہن زینب میرا آخری سلام، میری بہن ام کلثوم میرا آخری سلام،
मेरी बेटी सकीना मेरा आखिरी सलाम। इधर हुसैन से आखिरी सलाम हुसैन ने कहा। खैमे के अंदर से बहन ने कहा, भैया भैया अगर मुनासिब समझो तो एक लम्हे के लिए खैमे में आ जाओ, एक लम्हे के लिए खैमे में आ जाओ। आका हुसैन ने खैमे के बाहर से रोकर कहा, ज़ैनब इतना जख्मी हूँ। मैंने जुमला कहा, जब तक पहुंचा उनकी हाय निकल गई। ख्याल रखिएगा अभी तक हुसैन ने जंग लड़ी नहीं, जो लड़ने से पहले इतना जख्मी है। अल्लाह जाने जंग के बाद कितना जख्मी होगा। कहा नहीं भैया एक काम है, खैमे में तशरीफ लाइए। हुसैन खैमे में दाखिल हुए। शहजादी ने कहा, भैया दो जानू होकर अगर मुनासिब समझे तो मेरे सामने बैठ जाए। हुसैन दो जानू होकर बैठे। बहन ने करीब आकर कहा, भैया हुसैन मैंने आपके गले का बोसा लेना। अल्लाह। आगे बढ़कर शहजादी ने भाई के गले का बोसा लिया। हुसैन ने रोते हुए कहा, मैं पहले हमेशा हमारी पेशानी का बोसा लेती थी, हमारी रीश का बोसा लेती थी, ये आज क्या वजह है कि आपने हमारी गर्दन का बोसा लिया? धाड़ निकल गई अली की बेटी की। रो के कहा, अम्मा ने दुनिया से जाते हुए वसीयत की थी, जब हुसैन आखिरी सलाम करने आए, मुझ माँ जहरा की तरफ से हुसैन का गला चूम लेना, क्योंकि इस गले पे शिमर खंजर चला, इस गले पे शिमर खंजर चलाएगा। कहा अच्छा ज़ैनब आपने वसीयत पूरी की है, अब जरा मुझे भी इजाजत देना। अब यही कयामत का जुमला है, जरा एक लम्हे के लिए सर से चादर हटाना ज़ैनब। अल्लाह अकबर। एक लम्हे के लिए सर से चादर हटाना ज़ैनब। बहन ने कांपते हुए हाथों से सर से चादर हटाई। हुसैन ने आगे बढ़कर बहन के सर का बोसा लिया और अब बहन ने वही सवाल किया कि भैया ये आज मेरे सर का बोसा क्यों लिया? कहा तूने माँ की वसीयत पूरी की, मुझे बाबा अली ने वसीयत की थी कि हुसैन जब जाने लगे मेरी तरफ से ज़ैनब के सर का बोसा ले लेना, क्योंकि तेरे जाने के बाद नेज़े से सर से चादर कबूल करें। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। बस 2 मिनट की ज़हमत और है, 2 मिनट की ज़हमत और है। खैमे वालों से अलविदा होकर जैसे ही मेरे मौला खैमे से बाहर निकलने लगे, साहिबान मकातिल ने लिखा कि ऐसे हुसैन खैमे से बाहर निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता। सदाएं बुलंद हैं, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, बर्बाद मदीना, और कहीं कहीं से कोई सदा आती है, हाय सोहरा। मैंने लफ्ज़ कह दिया होने के लिए, हाय सोहरा। इस हाल में हुसैन खैमे से बाहर आए और अब यहाँ के मंजर बस इसी मंजर पे छोड़ दूंगा, शहादत तक नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही हुसैन मुर्तजिस के करीब पहुंचे, अपनी सवारी के करीब पहुंचे, अजब अजब मंजर लिखा है मकातिल निगारों ने। कहते हैं नज़रन यमीनन व शिमाला, हुसैन ने दाएं देखा फिर बाएं देखा, फिर रो के कहा ऐना ऐना अबुल फज़ल अब्बास, ऐना ऐना अली अल अकबर, ऐना ऐना कासे, वो मुझे सवार करने वाला अब्बास कहाँ है, वो मेरा अली अकबर कहाँ है, वो मेरे यादव मोहम्मद कहाँ है, वो मेरा कासिम कहाँ है। मैं जब सवार होता था तुम सारे मुझे आगे सवार करते थे। बातों का जुमला रहूं, हुसैन का ये कहना था, एक मजदूर का हाथ धोने की लगाम में आया और वो के कहा सवार हो जा, बहन सवार कराने आई है। बहन का नाम आना था। हुसैन ने बातें करके कहा मुझे तो आज तू सवार कर रहा है, बता कल ज़ैनब तुझे कौन सवार करे? अल्लाह वाला की हाय कबूल करे। ज़ैनब मुझे तो तू सवार करने आ गई, ये बता कर बेबलान ऊंट पे तुझे कौन सवार करेगा? तुझे सवार करने वाला कौन होगा? बस आखिरी जुमला है, हुसैन ज़ीने ज़ुलजना पे सवार हुए। मैंने कहा शहादत नहीं, बस एक जुमला है और यही मातम का जुमला है। हुसैन ज़ीने ज़ुलजना पे सवार, एड़ लगाई, चलो मुर्तजिस मेरा आखिरी सफर, चलो मुर्तजिस मेरा आखिरी सफर है, मुझे माफ करना, चलो मुर्तजिस मेरा आखिरी सफर है। मुर्तजिस ने कदम नहीं बढ़ाया, कदम नहीं बढ़ाया। हुसैन ने रोकर कहा मुर्तजिस क्या तू थक गया है? क्या तू भी इस लम्हे में मेरा साथ छोड़ देगा? घोड़े ने ज़बाने बेज़बानी में कहा आका
میں ساتھ نہیں چھوڑ رہا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں ایک دفعہ میرے پاؤں کی طرف دیکھو۔ 18 جیل کی مجلس میں بیٹھے ہو، ہاتھوں کو آزاد کر لینا، ہاں ہاتھوں کو آزاد کر لینا۔ پرزہ لینے حسین کا بیٹا بھی آیا ہوگا، ماں بہنوں بیٹیوں میں حسین کی ماں بھی آئی ہوئی ہوگی، اور مجلس کے بعد ماں بیٹی صف عزا پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو بتاتی ہیں یہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا تھا، یہاں جو مومن بیٹھا تھا وہ چہرے پہ ماتم کر رہا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور جناب سکینہ یہاں پہ جناب سیدہ سے کہتی ہے دادی یہ کتنے خوش قسمت ہے کہ میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں، لیکن جب میں بابا کا ماتم کرتی تھی کوئی مجھے تماچے مارتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول کرے۔ میں نے کہا ایک لمحے کی زحمت ہے، اور میں نے گواہانی کے لیے ممبر حوالے کیا، میں نے ممبر حوالے کیا۔ حسین نے زین چھوڑی، بیٹی کو دیکھا زین چھوڑی، حسین زین سے زمین پہ آ کے بیٹھے، دو زانو ہو کے بیٹھے، بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ اب جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، بیٹی نے دونوں ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالے۔ نانا شاید سمجھا نہیں سکا، جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں گلے سے موتیوں کا ہار نکالنا آسان ہے، بیٹی کے ہاتھ نکالنا مشکل ہے، بیٹی کے ہاتھ نکالنا مشکل ہے۔ حسین نے پہلا جملہ کہا، بس ہو کے جملہ کہہ دو، حسین نے پہلا جملہ کہا سکینہ سکینہ مجھے جانے کی اجازت دے دے، ہو سکتا ہے پانی لے آؤں۔ پانی کا نام آنا تھا، رونے کا بابا چچا بھی یہی کہہ کے گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرنا جو آوازیں بلند ہو رہی۔ چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے واپس نہیں آئے، بابا میں نہیں جانے دوں گی، بابا میں نہیں جانے دوں گی، بس یہ کہنا تھا کہ نہیں جانے دوں گی۔ حسین نے اگلا جملہ کہا اور یہیں پہ قیامت ہے۔ روکے گا اچھا سکینہ آؤ سنو، اب رک کے سن لینا، میں بھی حوصلے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سکینہ آؤ، آج 10 محرم 61 ہجری عصر کے وقت میں تمہیں ایک راز سے آگاہ، ایک راز سے۔ جی بابا، آپ نے بڑا گریہ کیا، اگلا جملہ قیامت ہے۔ جی بابا ارشاد فرمائیے کیا راز ہے؟ روکے گا سکینہ جب تو دنیا پہ نہیں آئی تھی نا، میں ہر روز نماز تہجد میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو، مجھے ایسی بیٹی عطا فرما۔ سکینہ ان تہجد کی نمازوں کے سجدوں کے سنوں میں اللہ نے تجھے عطا کیا۔ ابھی حسین کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، بیٹی نے روکے گا بابا، پھر جسے اتنی منتوں سے مانگا جائے کوئی اسے روتا چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے اتنی منتوں سے مانگا جائے کوئی اسے روتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، حسین نے روکے گا سکینہ ابھی راز ختم نہیں ہوا، ابھی راز ختم نہیں ہوا، اس سے اگلا جملہ سنو۔ جی بابا ارشاد فرمائیے کیا ہے؟ روتے ہوئے کہا صرف یہ نہیں کہتا تھا کہ ایسی بیٹی جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو، جس کے بغیر میں نہ رہ سکتا ہوں، اس سے آگے یہ بھی کہتا تھا لیکن میرے اللہ جب تو مجھے بلائے، وہ میرے امتحان کا وقت آئے، میں اسی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہنے آ جاؤں۔ سکینہ اس امتحان کا وقت آ گیا، سکینہ دادا ابراہیم بھی آ گئے، اب آگے قیامت ہے، دادا ابراہیم بھی آ گئے، دادا اسماعیل بھی آ گئے، نانا محمد بھی آ گئے، ماں زہرا بھی آ گئی، میرے امتحان کا وقت ہے، امتحان کا نام آنا تھا۔ سکینہ نے دونوں بازو گلے سے نکالے، کہا بابا اچھا اگر امتحان دینا ہے تو امتحان دینے چلے جاؤ، بچی کی معصومیت دیکھنا، لیکن بابا مجھے اتنا بتاؤ آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بچی کی معصومیت دیکھنا، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ یاد آپ کوئی معصومہ نوحہ ہے نا، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ حسین نے عجب جملہ کہا، سکینہ تو میرے بعد یتیم ہو جائے گی۔